نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اہل اسلام اور اہل ایمان کا ایمانی اور وجدانی اور روحانی رشتہ ہے۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ حضور کے دربار گہربار پر بار بار کئی بار حاضری دے، اور یقیناً اس میں کوئی شخص بھی ایسا نہیں کہ جو کم شوق رکھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جس کے سینے میں دل رکھا ہے اور ایمان رکھا ہے، اس کے سینے میں حضور کے شہر نور کی محبت بھی رکھی ہے۔ کعبہ معظمہ بیت اللہ شریف کا پیار بھی اللہ نے ہر صاحب ایمان کے سینے میں رکھا ہے۔ کچھ لوگ لفظوں سے اظہار کر پاتے ہیں، کچھ زیادہ قادر الکلام نہیں ہوتے، زیادہ سپیکنگ پاور نہیں رکھتے، زیادہ گفتگو کا ملکہ اور سلیقہ نہیں رکھتے، وہ کہہ نہیں پاتے، وہ لفظوں کو ترتیب نہیں دے پاتے، لیکن پیار حضور کا ہر غلام نبی پاک کے شہر سے کرتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس مواقع ہوتے ہیں جذبات کے اظہار کے، کچھ کے پاس مواقع نہیں بھی ہوتے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وہاں جا کر بھی بڑے خوبصورت لہجوں سے، بڑے اچھے انداز سے، بڑے خوب اور خوبصورت الفاظ کے چناؤ سے اپنا ما فی ضمیر کہتے ہیں، اور کچھ بڑے ساتے ہوتے ہیں، کمیٹیاں ڈال کے جاتے ہیں، کوئی مہربانی کر دیتا ہے تو بھیج دیتا ہے، تلفظ ان کا کئی دفعہ ٹھیک نہیں ہوتا پر دل بالکل سیدھا ہوتا ہے، اور لفظ تاثیر سے بنتے ہیں، تلفظ سے نہیں۔ اہل دل آج بھی ہیں اہل زبان سے آگے۔ وہ لوگ بھی اپنے تئیں اگرچہ وہ سادے کپڑوں میں ملبوس ہوں، دور کی رہائشوں میں رہتے ہوں، پیسہ بچانے کے لیے کھانا بھی دن میں ایک وقت کھاتے ہوں، لیکن دیکھا ہے کہ وہ بھی جب حضور کے روضہ انور کی زیارت کرتے ہیں تو بھیگی پلکوں کے ساتھ ہی کرتے ہیں، آنسوؤں کا خراج پیش کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنا ما فی ضمیر کہہ لیتے ہیں۔ مظفر وارسی نے بڑے خوبصورت لہجوں میں اور بڑے اچھے انداز میں اپنا ما فی ضمیر کہا تھا۔ میں بھی سوچ رہا تھا کہ کس طرح سے میں ان چیزوں کو لفظوں کا جامہ پہناؤں، تو یہ ایک خوبصورت اور خوش ذائقہ کاوش تھی۔ میں نے کہا کہ اسی کو اپنا رہنما بنا کے مدعا عرض کرتا ہوں۔ انہوں نے اس زمین میں بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بدن پہ چادر ہے آنسوؤں کی، اور لہو میں لذت ہے راستوں کی، بغیر خوشبو مہک رہا ہوں، میں در نبی کی طرف چلا ہوں۔ سکون آمیز بے قراری ہے میری تنہائیوں پہ طاری، چلی براق کے کشش پہ لے کر رسول اکرم کی غم گساری، رسائی ہے بخت نارسا میں، رسائی ہے بخت نارسا میں، سرا ہے ایک دست مصطفیٰ میں، میں ڈور کا دوسرا سرا ہوں، در نبی کی طرف چلا ہوں۔ پھر کہنے لگے کہ طواف کعبہ تھا فرض مجھ پر، در نبی کا ہے قرض مجھ پر، طواف کعبہ تھا فرض مجھ پر، در نبی کا ہے قرض مجھ پر، سمٹ کے سایہ فگن ہوا ہے جہان کا طول و عرض مجھ پر، سمٹ کے سایہ فگن ہوا ہے جہان کا طول و عرض مجھ پر، شریک رفتار جو رہے ہیں، شریک رفتار جو رہے ہیں، وہ فاصلے ختم ہو رہے ہیں۔ کیا تخیل پیش کیا، شریک رفتار جو رہے ہیں وہ فاصلے ختم ہو رہے ہیں، میں آج سے اپنی ابتدا ہوں کیونکہ در نبی کی طرف چلا ہوں۔ شریک رفتار جو رہے ہیں وہ فاصلے ختم ہو رہے ہیں، میں آج سے اپنی ابتدا ہوں کیونکہ در نبی کی۔ کہنے لگے دکھائی دینے لگا مدینہ، مثال در کھل رہا ہے سینہ، ہوائیں حوروں کے لمس جیسی، ہوائیں حوروں کے
لمس جیسی فضائیں خلد بری کا زینہ، کھلے ہوئے بازوؤں سی راہیں، ہر ایک مسافر کو اتنا چاہے، ہر ایک مسافر کو کھلے ہوئے بازوؤں سی راہیں، ہر ایک مسافر کو اتنا چاہے، بھلا کتنا؟ کھلے ہوئے بازوؤں سی راہیں، ہر ایک مسافر کو اتنا چاہے کہ میں ان کی چاہت پہ مر مٹا ہوں، در نبی کی طرف چلا ہوں۔ میں تو ان کی چاہت پہ مر مٹا ہوں۔ ابھی رستہ ہے، رستے نے اتنا پیار کیا۔ کھلے ہوئے بازوؤں سی راہیں، ہر ایک مسافر کو اتنا چاہے، میں ان کی چاہت پہ مر مٹا ہوں، در نبی کی طرف چلا ہوں۔ یہ ساعتیں قیمتی بھی آئیں، یہ ساعتیں قیمتی بھی آئیں کہ حاضری کو چلی جدائی، حاضری کو چلی۔ میں بڑی دیر سے جدا تھا، اب میری جدائی حاضری دے گی حضور کے روضے پہ۔ وہ ساعتیں قیمتی بھی آئیں کہ حاضری کو چلی جدائی، دھڑک رہے ہیں حواس خمسہ، حواس خمسہ۔ یہ ساعتیں قیمتی بھی آئیں کہ حاضری کو چلی جدائی، دھڑک رہے ہیں حواس خمسہ، لرز رہی ہے برہ نہ پائی۔ بہشت عالم ہے یہ علاقہ، بہشت عالم ہے یہ۔ لوگوں نے تو بعد میں کہنا ہے نا جنت، کہنے لگے یہ دیکھو یہ سارا علاقہ ہی جنت ہے۔ بہشت عالم ہے یہ علاقہ، کیوں؟ کیوں بہشت عالم ہے یہ علاقہ؟ قدم قدم نقش پائے آقا، قدم قدم نقش پائے آقا۔ میں زمین کے شیشے میں دیکھتا ہوں، در نبی کی طرف چلا ہوں، در نبی کی طرف چلا ہوں۔ پھر کہتے ہیں اب پتہ کیا ہوا؟ اب اگلی منزل آ گئی، اگلی منزل بھی بڑی نرالی ہے۔ کہنے لگے یقین حاوی سا ہے گماں پر۔ پہلے میرا خیال تھا، اب تھوڑا نا یقین حاوی ہونے لگ گیا ہے۔ یقین حاوی سا ہے گماں پر، زمین پہ ہوں کہ آسماں پر۔ میں ہوں نہیں ہوں، جو ہوں تو کیا ہوں، اور دیکھو میں در نبی پر پہنچ گیا ہوں۔ یہ دیکھو میں در نبی پر، یقین حاوی سا ہے گماں پر، زمین پر ہوں کہ آسماں پر۔ میں ہوں نہیں ہوں، جو ہوں تو بھلا کیا ہوں، دیکھو میں در نبی پر میں پہنچ گیا ہوں۔ نہ رنگ نام و نمود میرا، نہ سایہ ہست و بود میرا، کیونکہ میں تے گلیاں دا روڑا کوڑا۔ نہ رنگ نام و نمود میرا، نہ سایہ ہست و بود میرا۔ خنک خنک نور مصطفیٰ سے پگھل رہا ہے وجود میرا، نور مصطفیٰ سے پگھل رہا ہے وجود میرا۔ وہ دیکھو نا، کہنے لگے جمال سرکار زو فشاں ہے، نگاہ بھی درمیان میں کہاں ہے۔ سراپا آنکھیں بنا ہوا ہوں، میں در نبی پر پہنچ گیا ہوں۔ سراپا آنکھیں بنا ہوا ہوں، در نبی پر پہنچ گیا ہوں۔ یہ دید میراج ہے نظر کی، ختم ہو گئی بات۔ یہ دید میراج ہے نظر کی، یہی کمائی ہے عمر بھر کی۔ یہ دید میراج ہے نظر کی، یہی کمائی ہے عمر بھر کی۔ رئیس سے لیل و نہار ٹھہرا، طلب ہو کیا مجھ کو مال و زر کی۔ اب تو صبح و شام پر میری حکومت ہے نا، میں نے حضور کا در انور دیکھ لیا ہے۔ اب تو رئیس سے لیل و نہار ٹھہرا، طلب ہو کیا اب مجھ کو مال و زر کی۔ سننا سننا کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں شعور و عرفان و آگہی سے، شعور و عرفان و آگہی سے، خزانہ جلوائے نبی سے میں تجوریوں کی طرح بھرا ہوں، در نبی پر پہنچ گیا ہوں۔ یہ خزانہ ہے، بھر لو تجوریاں، حضور کا دیدار خزانہ ہے۔ حیات کو جس کی دھن رہی ہے، وہ قرب کے پھول چن رہی ہے، سلام کا بھی جواب گویا۔
حیات کو جس کی دھن رہی ہے، حیات کو جس کی دھن رہی ہے، وہ قرب کے پھول چن رہی ہے، سلام کا بھی جواب گویا سماعت عشق سن رہی ہے۔ کہتے نہیں، میں نے جب حضور کو سلام کا ہے تو میرے عشق کے کانوں نے جواب بھی سنا ہے۔ نہیں، جواب سنا ہے، جواب آیا ہے تو تبھی تو وہاں ڈیرے لگا کے اتنے لوگ بیٹھے ہیں نا۔ اور ویکھو نا، ایک پہ سندا ہے کروڑاں دیاں بولیاں۔ کہا حیات کو جس کی دھن رہی ہے، وہ قرب کے پھول چن رہی ہے، سلام کا بھی جواب گویا سماعت عشق سن رہی ہے۔ اب اور کیا مانگنا ہے رب سے، اب اور کیا مانگنا ہے رب سے، اب اس سے آگے اور کیا مانگنا ہے رب سے، کہ ہاتھ باندھے ہوئے ادب سے۔ وہ دیکھو نا، میں حضور کے سامنے کھڑا ہوں، میں حضور کے سامنے کھڑا ہوں، گویا حضور کے سامنے کھڑا ہوں۔ دیکھو نا، میں در نبی پر پہنچ گیا۔ یہ روضہ شاہ انبیاء ہے، یہ روضہ شاہ انبیاء ہے، کہ کرسی عرش کبریا ہے، بندہ ہے درباریوں کا تاندھا، عجب انداز تخلیہ ہے۔ اتنی دنیا بھی ہے لیکن جو بھی کھڑا ہے نا، اسے یوں لگتا ہے میں ہوں اور میری سرکار ہے۔ اتنے لوگوں میں بھی تخلیہ ہے۔ کہنے لگے بندہ ہے درباریوں کا تاندھا، عجب انداز تخلیہ ہے، بغیر اجازت ہو بار آبی، سیاہی دل ہو آفتابی، میں زنگ خوردہ چمک رہا ہوں، میں زنگ خوردہ، میرے اوپر اتنے زنگ تھے پر وہاں کھڑا ہوا تو چمکنے لگا۔ میں زنگ خوردہ چمک رہا ہوں، در نبی پر پہنچ گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کو موقع عطا فرمائے۔ لیکن نہ کچھ لوگوں کو میں نے یہ کہتے سنا کہ ہم پردیس میں ہیں۔ گھر میں فون آیا تو کہنے لگے اب میں پردیس میں آپ کو کیا بتاؤں، تو میں نے کہا مہربانی کریں تھوڑا سا آپ جملہ بدل لیں، یہ پردیس ہے، یہ تو دیس ہے، اور یہ اصل دیس ہے، یہ تو خوبصورت دیس ہے آپ کا۔ اور میں نے کہا اگر نہیں نہ سمجھ آ رہی ابھی میری بات کی، تو جب یہاں سے نکلنے لگو گے تب سمجھ آئے گی کہ یہاں سے جانا کتنا مشکل مرحلہ ہے۔ پھر اس نے تیسری بات چھیڑی، کہنے لگے زمیں ہے میرے سر پہ جیسے، ٹھہر گئی روح در پہ جیسے، زمیں ہے میرے سر پہ جیسے اور ٹھہر گئی روح در پہ جیسے، اب صرف بدن کے ہمراہ چل رہا ہوں، میں در نبی سے پلٹ رہا ہوں۔ روح تو رہ گئی وہیں پہ۔ کسی نے کہا تھا کہ کیا یہ کہیں خامی ایمان تو نہیں؟ دیکھو میں مدینے سے نکل آیا ہوں، یہ کہیں خامی ایمان تو نہیں؟ تو کہنے لگے ٹھہر گئی روح در پہ جیسے، بدن کے ہمراہ چل پڑا ہوں، در نبی سے پلٹ رہا ہوں، سکون چھینا ثواب چھینا، نظارہ لا جواب چھینا، فرائض دنیاوی نے مجھ سے در رسالت معاب چھینا، رواں رواں آپ کو پکارے، کٹیں رگے جاں سے موڑ سارے، میں حرم کو مڑ مڑ کے دیکھتا ہوں، در نبی سے پلٹ رہا ہوں، میں یوں دیار نبی سے نکلا کہ جیسے شعلہ کلی سے نکلا، لیے ہوئے رحمتوں کے سائے، میں حلقہ روشنی سے نکلا، اگرچہ پی آیا ہوں سمندر، اگرچہ پی آیا ہوں سمندر، اگرچہ پی آیا ہوں مگر بڑی تشنگی ہے اندر، میں خوش ہوں لیکن بجھا بجھا ہوں، کیونکہ در نبی سے پلٹ رہا ہوں، دوبارہ جانے کی آرزو ہے، دوبارہ جانے کی آرزو ہے، کہ خود کو پانے کی آرزو ہے، جو حج پہ احرام باندھتے ہیں وہ پہن کے آنے کی آرزو ہے، جو بوئے آقا کی دے گواہی،
जो बूए आका की दे गवाही, उसी कफन में मरूं इलाही। तड़प हूँ, फरियाद हूँ, दुआ हूँ, मैं दरे नबी से पलट रहा हूँ। मुझे मेरे ज़हन ने डबोया, मैं बहुत ही कम मायगी पे रोया। तासुर अपना बयान करके सुखनवरी का भरम भी खोया। कहने लगे दिल था कि कोई माफ़ी ज़मीर कहूँ, लेकिन कुछ नहीं, वह भरम ही मैंने खोया है। कोई भला वो हाल बयान कर सकता है वहाँ जाने का, वहाँ रहने का और वहाँ से आने का? कोई कर सकता है? मुझे तो मेरे ज़हन ने डबोया, मैं बहुत ही कम मायगी पे रोया। तासुर अपना बयान करके सुखनवरी का भरम भी खोया। न लाज रखी कलम की मैंने, किया था महसूस जो भी मैंने। कहाँ मुज़फ़्फ़र वो लिख सका हूँ, मैं दरे नबी से पलट रहा हूँ। अज़ीज़ दोस्तों, 2-3 बातें आपकी खिदमत आली मर्तबत में इस ताल्लुक़ से अर्ज़ करनी है। हम ना अल्लाह ने फ़ज़ल किया है, बड़ी आसानियाँ हो गई हैं, बड़ी आसानियाँ। अब कहाँ वो दौर गया कि जब यहाँ से लोग कराची साहिल समुंदर पर पहुँचते थे और वहाँ से फिर हफ्ते में या 10 दिन में बहरी रास्ते से हरमैन जाते थे और 6 माह वक्त लगता था। और फिर वहाँ से जाके ख़त डाला जाता था और वो पहुँचता था तो ख़बर आती थी कि लोग खैरियत से चले गए। आप साफ़ सुथरे कपड़ों में अपने घर से गाड़ी में बैठते हैं और फिर आप आराम से जाके एयरपोर्ट पे खड़े होते हैं, चंद मिनटों में बोर्डिंग पास वसूल करते हैं। और आप जहाज़ में जब बैठते हैं तो आपके सामने खुलते हुए टेबल पर आपके लिए पानी, खाना, चाय रखा जाता है। फिर आप उससे उतरते हैं और फिर गाड़ी में बैठ के हरमैन शरीफैन जाते हैं। बावजूद इसके शिकवा किस बात का है? इतनी आसानी और सहूलत के बावजूद आजमाइश किस बात की? क्यों नहीं हम मुतमईन हो पाते? मुझे इस बात का इदराक है कि ले जाने वाले बहुत सारी बातें गलत भी कर देते हैं, इल्ला माशाअल्लाह वो जो बताते हैं कई दफ़ा वो होता नहीं है। लेकिन मेरे अजीज़, हम कोई वहाँ कोई बेहतरीन सैर करने गए थे कि हमें आला होटल चाहिए था? हम कोई वहाँ खाने पीने के लिए गए थे कि हमें बड़ा बेहतरीन पैकेज चाहिए था? हम तो गए थे दरवाज़ा रसूल पे हाज़री देने। तो वहाँ तो लोग ये कहते थे कि थोड़ा सा खाना खाओ ताकि ज़्यादा वक्त हरम शरीफ में रह सको, वहाँ तुम इबादत कर सको। लेकिन हम मतलब गैर मुतमईन सा सफ़र करना और गैर मुतमईन सा गुजारा करना और गैर मुतमईन सा लौट आना और बातें इस तरह की करना कि जो हमसे सुने वो भी थोड़ा गैर मुतमईन सा हो जाए। इस तरह का लबो लहजा इख्तियार करना, इससे थोड़ा बाहर आए। और अगर कभी कोई दुश्वारी हो भी जाए, अगर कभी कोई तकलीफ आ भी जाए, अगर किसी वजह से चले किसी की कोताही की वजह से सही कोई अज़ियत आ भी जाए, मैंने ढेर सारे लोगों को इल्ला माशाअल्लाह गैर मुतमईन देखा है। मैंने बहुत पहले भी कहा था, मैं हरम शरीफ में था तो कुछ लोग शिकवा कर रहे थे, तो मैंने उनसे कहा कि अल्लाह ताला इनसे ज़रूर हिसाब लेगा जो यहाँ आने के लिए भी लोगों से झूठ बोलते हैं। लेकिन मैं आपसे ये बात ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि वैसे भी तो लोग लूट लेते हैं ना, तो ये तो बड़ा अच्छा नहीं, लूट भी लेता तो फिर भी खैर था, हमें हुजूर के रोज़े तक तो पहुँचा दिया है ना। देखो ना ले कहाँ आया। लेकिन अगर कोई किसी वक्त तकलीफ हो भी, पता है हुजूर ने क्या फरमाया? नबी करीम ने फरमाया अगर कोई मेरे मदीने में आए और उसे कोई तकलीफ़ पहुँचे, फरमाया वो उस पर सब्र करे, मेरा वादा है मैं क़यामत के दिन रब की बारगाह में उसकी सिफारिश करूँगा। दूसरी गुजारिश ये है कि जब भी हरमैन शरीफैन जाएँ ना तो ज़ौक़ शौक़ साथ लेके जाएँ, गुस्सा और आराम घर छोड़ के जाएँ। ये वापस आके करना आराम भी और गुस्से भी और अपनी ज़ात, अपना ओहदा, अपना मनसब, अपना पैसा ये घर छोड़ के जाएं। वहाँ ग़ुलामी लेके जाएं, फ़कीरी लेके जाएं, खाली झोली लेके जाएं। अगर आप कहेंगे ना मेरी पहले भरी है तो मुश्किल हो जाए। खाली लेके जाओ ताकि वापस लौटो तो भर के झोली अता किया जाए। मेरे भाई, हुजूर के दरवाज़ा नूर पर तो इंसान को फ़कीरों की तरह खड़े होना चाहिए।
وہاں تو اسے گدھا بن کر کھڑا ہونا چاہیے، اس کا اعزاز ہونا چاہیے کہ وہ یہاں مانگنے آیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جب وہ بیت اللہ شریف میں کھڑا ہو، اسے پگھل جانا چاہیے اپنے گناہوں کو یاد کر کے۔ لیکن پتہ نہیں لوگوں کو تصویریں کیسے یاد آ جاتی ہیں، پتہ نہیں کیسے۔ دیکھو چلیں آپ نے کھینچ لی بڑی جگہوں پہ، لیکن میرا اور آپ کا تو عقیدہ ہے کہ حضور اپنی قبر انور میں حیات ہیں، حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تو جن کا یہ عقیدہ ہو انہیں تو زیادہ نیک ہونا چاہیے تھا۔ لیکن ادھر دیکھو، حضور کے سامنے کھڑا ہو بندہ مواجہ شریف پر، اور اس نظریے کا بندہ ہو کہ محبوب اپنی قبر انور میں حیات ہے اور مجھے دیکھ رہے ہیں، پھر اس کی جرت ہوتی ہے کہ وہ مواجہ شریف پر کھڑے ہو کے بھی فوٹو بنائے۔ پھر یہ طاقت اس کے پاس کیسے آئی؟ اتنی جرت، اور ہم حضور کی بارگاہ میں فوٹو ہی فوٹو، فوٹو ہی فوٹو، کوئی اس کے علاوہ کام نہیں۔ خدا را 70,000 فرشتے ہیں بیت اللہ شریف پہ، 70,000 فرشتے ہیں حضور کے روضہ انور پہ۔ کوئی مووی ذرا ان کو بھی تو بنا لینے دو نا، جو جا کے رب کی بارگاہ میں گواہی دیں، یا اللہ ہم نے بیت اللہ پہ نماز پڑھتے دیکھا ہے اسے، یہ ہم نے سجدہ کرتے دیکھا ہے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں ساری، اور اب تو خیر وہ بڑا ایک درد والا جملہ لوگ بولتے ہیں، کہتے ہیں جی ذرا ایک یادگیری تو بنا دیا جی۔ نہیں، یہ کون سی یادگیری ہے؟ یادیں تو وہ ہوتی ہیں جو روحوں سے جدا ہوتی نہیں، جو کھرچ بھی ڈالی جائیں تو ذہنوں سے جدا، تو بہت زیادہ انکساری سے، توجہ سے۔ دوسری بات، وہاں زیارات ہیں، اور صحیح بخاری میں موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریقہ مبارکہ تھا کہ وہ جب مکہ مکرمہ میں بھی جاتے تھے نا، بیت اللہ شریف بھی، تو وہ جگہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے نماز پڑھتے تھے جہاں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی ہے۔ ظاہر ہے وہ بڑی جگہ ہیں، اب وہ بڑی زیارات ہیں، جیسے غار ثور ہے، تو یہ وہ غار ہے جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے۔ ظاہر ہے بڑی زیارت ہے نا۔ ہمارے پاس مشعر حرام ہے، عرفات میں، مینا، مزدلفہ میں زیارات ہیں جن کا قرآن پاک میں تذکرہ آیا ہے، بڑی زیارات ہیں، ان زیارات کو کریں۔ آپ اگر اللہ موقع دے، ہمت ہو، ضروری نہیں کہ آپ بیمار ہو تو جانا، وہاں کوئی فرض واجب تو نہیں، لیکن شوق محبت بعض اوقات انسان کو دلاتا ہے کہ وہ جائے، تو غار ہرا ہے، جا سکتے ہو تو ضرور زیارت کریں۔ حضور نے بڑا قیام فرمایا، مجھے اللہ نے موقع دیا، میں نے 2 دفعہ جا کے اوپر دیکھا، اس کی زیارت کی۔ لیکن جو زیارات کنفرم ہے، مدینہ منورہ میں زیارات ہے، میدان احد ہے، حضور تشریف لے جایا کرتے تھے، مدینہ شریف میں کنویں ہیں جن کے تذکرے ہمیں ملتے ہیں روایات میں، تو آپ کے پاس موقع ہو آپ جائیں، زیارات کریں۔ لیکن اگر کوئی بندہ کوئی ایسی بات سناتا ہے کہ وہ جی فلانی چیز یہاں تھی، تو پہلے اسے دلیل دینی پڑے گی نا یہاں کیا تھا، کس بنیاد پر آپ یہ بات کر رہے ہیں۔ وہاں کی زیارات کے بارے میں بھی اگر کوئی غلط بیانی کرتا ہے تو پھر وہ اپنے لیے بڑی سارے نقصان کا کام اکٹھا کر رہا ہے۔ کچھ ایسی باتیں کی جاتی ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی۔ کیا ضرورت ہے آپ کو ایسی باتیں کرنے کی جن کا وجود موجود نہیں ہے؟ میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ لگایا گیا تھا، کتابوں میں موجود ہے۔ میں نے وہاں زیارات کرانے والے سے بھی کہا، میں نے کہا 3 باغ دکھا دیے ابھی تک لوگوں نے مجھے، کوئی کہتا یہ والا باغ ہے حضرت سلمان، کوئی کہتا یہ والا باغ ہے، کوئی کہتا اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ چھوڑ دیں۔ لیکن کیا کوئی ضروری ہے کہ ایسی باتیں کی جائیں؟ اور پھر یہاں آ کے لوگ یہ بھی کہتے ہیں جی میں 70 زیارات کر کے آیا۔ بھئی سارا مدینہ ہی زیارت ہے، سارا مکہ ہی زیارت ہے، وہاں کی ہر چیز زیارت ہے، جہاں محبوب رہے، صحابہ رہے، اہل بیت رہے، وہ ساری زیارات ہے۔ لیکن آپ کچھ ایسی باتیں اگر کریں گے جن کی آپ کو دلیل نہیں ملے گی تو پھر وہ کیسے مان لی جائیں گی؟ کس طرح اس پر فوکس کیا جائے گا؟ تیسری بات، ہم یہاں سے عبادات کے لیے جاتے ہیں۔ مجھے بڑا زمانہ ہو گیا، کئی سال ہو گئے، میں حاجی جب جاتے ہیں تو مجھے موقع ملتا ہے کچھ انہیں باتیں بتانے کا، کچھ ٹریننگ میرے ذمے ہوتی ہے۔ تو میں نے دیکھا ہے کہ تمام ٹریننگ دینے والے حجاج کرام سے کہتے ہیں کہ جناب آپ تھوڑا چلا کریں، وہاں پیدل چلنا پڑے گا،
1-2 کلومیٹر چلنے کی عادت ڈالیں تاکہ آپ صفا مروہ پہ جائیں، مینا مزدلفہ عرفات میں جائیں تو آپ کو مشکل نہ ہو۔ میں ایک بات ساتھ اور بھی کیا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں چلنا بھی چاہیے، اور جانے سے پہلے نا کچھ 2-2 گھنٹے اکٹھے مسجد میں بیٹھنے کی بھی عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ ہمیں مسجد میں بیٹھنے کی عادت نہیں ہے۔ نماز دنیا میں ایک ہی تو کام ہے جس پر ہماری سوئی پر توجہ ہوتی ہے، وہ نماز ہے، اور اچھی بات ہے، کتاب موقوتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ بھاگ جاتے ہیں نماز کے بعد۔ ہمیں یہ کرنا چاہیے، ہماری یہ خواہش ہونی چاہیے کہ ہم کچھ وقت مسجد میں بیٹھیں تاکہ حرم شریف جا کے نا ہمیں موقع ملے، ہم دیر تک وہاں نوافل پڑھ سکیں۔ وہاں ہم اسی کام کے لیے جاتے ہیں کہ عبادات ہوں، وہاں دیر تک ہمیں تسبیح کا موقع ملے، قرآن پاک کی تلاوت کا موقع ملے، ہم مسجد میں کچھ وقت گزاریں۔ چونکہ ہمارا مزاج یہاں ہوتا نہیں جم کے مسجد میں بیٹھنے کا، تو وہاں بھی دیکھا ہے اسی تیزی سے مسجد میں گئے، اسی تیزی سے نکل آئے۔ اگر مقامی لوگ ایسا کر بھی رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ مقامی ہیں۔ ہم لوگ جو گئے ہی اسی کام ہے، ہمیں تو چاہیے نا کہ کچھ ہمیں ایسا ٹائم ملے کہ ہم تسلسل کے ساتھ وہاں بیٹھ سکیں اور اپنے اوقات کو عبادت میں لگائیں، تو یہ عادت بھی ہمیں ضرور ہونی چاہیے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازیں میرے نبی کی آواز سے اونچی نہ کرنا۔ یاد رکھیں بڑے احترام سے، وہاں تو ذرا سانس بھی بندے کو آہستہ لینی چاہیے، ادب سے۔ وہاں بھی اونچے اونچے ٹیلی فون، یہ اب میں لائیو چل رہے ہیں لائیو، اور ایسے ایسے بندے لائیو چلا رہے ہیں جن کے بارے میں خیال آتے ہیں کہ یار آپ مہربانی کریں موبائل چلانے کی بجائے تسبیح چلائیں، آپ موبائل چلانے کی بجائے زبان چلائیں، درود پاک پڑھیں۔ کہتے ہیں یہ اب میں اتر گیا ہوں، یہ اب میں پہنچ گیا ہوں، یہ اب میں کھڑا ہو گیا ہوں، یہ دیکھو اب یہ سامنے بیت اللہ شریف نظر آ رہا ہے، یہ اب دیکھو حجر اسود کی زیارت کر لو۔ بھائی چھوڑ دے، تو اللہ کی بارگاہ میں تو حاضر ہے، تو غور تو کر، تو کہاں کھڑا ہے؟ اور پھر حضور کے روضہ انور پر تو فون ملائے گا، تو باتیں سنائے گا، تو کہانیاں سنائے گا۔ کیا خوبصورت کسی شاعر نے کہا تھا، اس نے کہا تھا زائر کوے جنا آہستہ چل۔ مرحوم حاجی حنیف نازش کہنے لگے زائر کوے جنا او آہستہ چل، دیکھ آیا ہے کہاں، ذرا آہستہ چل، حاضری میں ہے ملک 70,000، قدسیوں کے درمیان آہستہ چل، قدسیوں کے درمیان تھوڑا آہستہ، تھوڑے احترام، تھوڑے اکرام، تھوڑا سا ذائقہ۔ یہ آیت جب نازل ہوئی نا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے اس طرح بات کرتے تھے جس طرح کان میں سرگوشی نہیں کی جاتی، ڈر آتا تھا کہیں اعمال نہ ضائع ہو جائے۔ حضرت عمر اتنا آہستہ بولتے تھے اس آیت کے بعد کہ حضور کو پوچھنا پڑتا تھا کیا کہا آپ نے؟ صحابہ حضور کے دروازے پہ جاتے تھے تو یوں دستک نہیں دیتے تھے، یوں ناخنوں سے ہلکا ہلکا، کہیں اے پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوہ نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہے۔ ابن شماسہ کہتے ہیں ان کے انتقال کے وقت میں ان کے پاس گیا تو میں نے ان سے قبول اسلام کی کیفیت پوچھی، تو وہ کیفیت بتا رہے تھے، تو بتاتے بتاتے کہنے لگے مجھ سے حضور کا حلیہ نہ پوچھنا، اس لیے کہ میری آنکھوں نے کبھی اتنی جرت نہیں کی کہ میں نظر بھر کے حضور کے چہرے کی زیارت کر لوں۔ نظر صحابہ، حضرت براء بن عازب کہتے ہیں میں نے ایک سوال پوچھنا تھا حضور سے، ایک سوال، دیکھو میں کیا کہنے لگا ہوں۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک سوال پوچھنا تھا، 1 سال میں نے انتظار کیا، میری جرت نہیں ہوتی تھی، حوصلہ نہیں ہوتا تھا کہ میں کریم سے سوال پوچھ سکوں۔ کس سے پوچھوں بھلا؟ حضور کے سامنے جاتا تھا تو میں خاموشی سے آ جاتا تھا۔ بھئی ہر جگہ ہی بے باک ہو جائیں گے، ہم ہر جگہ ہی ہم بے باک ہو جائیں گے۔ آداب، اکرام، خیال، توجہ، انہماک، ذوق۔ میں ایک بات سمجھا ہوں حضور کے روضے پر اور بیت اللہ شریف پر، ایک چیز میری سمجھ میں آئی، یہ ساری کوتاہیاں ہیں ہمیں ٹھیک کر لینی چاہیے، یہ ساری چیزیں ہیں قابل اصلاح ہیں، ان پر ہماری توجہ ہونی چاہیے، لیکن ایک بات یاد رکھیں گے کہ وہاں پہنچ کر کسی دوسرے پر تنقید،
کسی دوسرے کے بارے میں بدگمانی، کسی کے بارے میں کوئی کمزور بات بالکل نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں آنے والے کسی شخص کو تکلیف پہنچے تو میرا مہمان ہے نا، تو میں پھر کہتا ہوں جناب میرے مہمان کے ساتھ آپ نے یہ سلوک کیوں کیا؟ تو وہاں جو گئے ہیں وہ اللہ رسول کے مہمان ہیں۔ چونکہ ہمیں عادت ہوتی ہے جس کو بھی سامنے دیکھا تو کوئی بات چھیڑ دی، اصلاح کی جو باتیں ہیں میں نے عرض کر دیں، تربیت کی جو باتیں عرض کر دیں، لیکن وہاں پہنچ کر مجھے بہت سارے لوگوں نے پیار کیا، ڈھیروں لوگوں نے، حتیٰ کہ مسجد قباء شریف کے سابق امام انہوں نے بڑی محبت فرمائی، دعوت دی، اپنے گھر کھانا کھلایا، اور بھی درجنوں بیسیوں لوگ تھے بیت اللہ شریف میں ادھر ادھر۔ ایک عجیب سا لوگوں کا انداز تھا پیار کرنے کا۔ اور کسی نے کہا تھا طیبہ کے سارے خادم پہچانتے ہیں مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اور سنگے در جانا پر کرتا ہوں جبی سائی، اور سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نظرانہ، میں سر دیتا ہوں نظرانہ۔ اس لیے ذوق ہو، شوق ہو، محبت ہو، اللہ تعالیٰ وہاں جانے والے ہر شخص کی حاضری کو قبولیت کا درجہ عطا کرے۔